السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین و سامعات، ناظرین اور ناظرات، اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے موجودہ حالات میں عید الفطر کا پیغام۔ اس وقت ہم رمضان کے بالکل آخری مرحلے میں ہیں۔ آج 29 تاریخ ہے۔ اگر آج چاند ہو گیا تو کل عید کا دن ہوگا، چاند نہیں ہوا تو رمضان کی کل 30 تاریخ ہوگی اور جمعہ کے دن عید منائی جائے گی انشاءاللہ۔ موجودہ حالات میں عید الفطر کا پیغام، تو اس موضوع کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور پھر ان حالات میں عید الفطر آ رہی ہے تو ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آ رہی ہے، ہمارے لیے کیا میسج لے کر کے آ رہی ہے، یہ آج کے ٹاپک کا دوسرا پہلو ہے۔ تو جو پہلا جز ہے موجودہ حالات، اس سلسلے میں چند باتیں میں سب سے پہلے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بہت سارے پہلو ہیں موجودہ حالات کے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو اس وقت کووڈ-19 کی سیکنڈ لہر آئی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے پورے ملک میں بڑا عجیب اور غریب ماحول بنا ہوا، بہت تیزی کے ساتھ کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور اس وبا کی زد میں بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور ہر عمر کے لوگ آ رہے ہیں۔ اموات بھی بہت کثرت سے ہو رہی، بڑی ایک بحرانی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کی وجہ سے ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ ملاقات کرنے سے بھی لوگ گھبراتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال ہے، اور جس کثرت سے اموات ہو رہی ہے یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بہت سے اساتذہ اس دوران داغ مفارقت دے گئے۔ مختلف جگہوں سے جو خبریں آ رہی ہیں، تفصیلات آ رہی ہیں، تو عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے، ڈر اور خوف کا ماحول، اندیشوں کا ماحول، گھبراہٹ کا ماحول، اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ جب اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے نفسیاتی لحاظ سے لوگ متاثر ہونے لگتے ہیں، نفسیاتی لحاظ سے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ اس طرح کے حالات کا مقابلہ عزم اور ہمت سے کیا جاتا ہے، اللہ پر توکل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اسباب بھی اختیار کیے جاتے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جاتی ہیں،
اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ عزم ضروری ہے، ہمت ضروری ہے، حوصلہ ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ ضروری ہے، اللہ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو موجودہ حالات کے تناظر میں سب سے ابھرا ہوا مسئلہ تو یہی، سب کے ذہن پر یہی چیز سوار ہے۔ کورونا ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے اور سب کو اس نے گھبراہٹ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ان حالات میں جس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے اور جس طرح کا موقف سامنے آ رہا ہے انسانی سوسائٹی کی طرف سے، سماج کی طرف سے، سماج کے افراد کی طرف سے، وہ بڑا تشویشناک ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اخلاقی سطح پر اس وقت انسانیت دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ اس مصیبت کے موقع پر بھی، اس آفت کے موقع پر بھی بہت سے لوگ اس آفت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دواؤں کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، آکسیجن کے سلنڈر کو بلیک کیا جا رہا ہے، ریگولیٹر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ لوگوں کی پریشانی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش، یہ انسانی سماج کی پستی کی انتہا ہے۔ مجبوری سے فائدہ اٹھانا، جس کو ہندی میں کہتے ہیں کہ آپدا کو اپنے لیے اوسر سمجھنا۔ بہت سے لوگ اس کو اپنے لیے اوسر سمجھ رہے ہیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا بھی یہی حال ہے، من مانے طریقے سے پیسوں کی وصولی ہو رہی ہے۔ دواؤں کی سپلائی کرنے والے، علاج اور معالجے کی سہولیات فراہم کرنے والے ایسے وقت میں جن کو انسانیت کا اور انسانیت نوازی کا ثبوت دینا چاہیے، وہ مادہ پرستی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو جس سے یہ اندازہ لگانا بہت ہی آسان ہے کہ ہمارا جو سماج ہے وہ اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکا ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے، اور مروت اور ہمدردی، انسانیت نوازی، یہ سب جذبات جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے موجودہ حالات میں، تو جو تشویش کی بات ہے کہ فکر و عمل کا زوال ہے۔ جو صحیح اسلامی فکر ہونی چاہیے، جس کی بنیاد پر اسلامی کردار پیدا ہوتا ہے، وہی چیز مفقود ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی قسمت پہ زوال آتا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ نہ آج ہماری سوچ صحیح ہے، نہ ہمارا کنسیپٹ صحیح ہے، نہ ہمارا اپروچ صحیح ہے، نہ ہمارا طرز عمل صحیح، نہ ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار صحیح۔ تو فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے امت کی صورتحال تشویشناک ہے، پریشان کن ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ امت اپنے مقام، اپنے منصب اور اپنی حیثیت سے غافل ہے، اپنے فرض منصبی سے غافل ہے۔ دنیا میں اس کا جو مقام اور مرتبہ، اس کی جو حیثیت ہے، ایک امت وسط کی حیثیت سے، خیر امت کی حیثیت سے،
کہ ہر طرح کے حالات میں دنیا کی صحیح رہنمائی کرنا، صحیح راہ عمل اس کے سامنے پیش کرنا، یہ مقام اور منصب ہے امت کا، اس ملت کا۔ لیکن ملت بھی فکر و عمل کے زوال سے دوچار ہے، قرآن سے رشتہ کمزور ہے، سنت رسول سے رشتہ کمزور ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان حالات میں جس طرح سے ملت کو آگے بڑھنا چاہیے اور حق کی شہادت دینی چاہیے ہر پہلو سے، وہ کام ملت نہیں کر رہی، وہ خود گھبرائی ہوئی ہے، وہ خود سراسیمگی کا شکار ہے۔ جس ملت کو آگے بڑھ کر کے سہارا دینا چاہیے، انسانیت کو ہمت اور حوصلہ دینا چاہیے، وہ خود گھبراہٹ کا شکار ہے، اس کا خود ایمان کمزور ہے، متزلزل ہے، وہ دوسروں کو کیا سہارا دے گی؟ تو مجموعی صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے، عام انسانیت کی بھی اور امت کی بھی۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ سرد ہوا کے جھونکے بھی آتے ہیں، کچھ استثناءات بھی ہیں، بہت سے لوگ ملت کے اندر ایسے ہیں جو ان حالات میں صحیح کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صحیح کیریکٹر ان کا سامنے آ رہا ہے، لیکن مجموعی حیثیت سے ملت کی جو صورتحال ہے وہ قابل تشویش ہے۔ ان حالات میں عید الفطر آ رہی ہے، اپنے اندر پیغام لے کر کے آ رہی ہے، میسج لے کر کے آ رہی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے، وہ میسج کیا ہے، اس کے چند نکات کو آپ کے سامنے میں آج کی گفتگو میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے اور سب سے پہلا جو پیغام اور میسج ہے جو عید لے کے آئی ہے، وہ قوت ارادی اور عزم اور حوصلے کا پیغام۔ رمضان کا مہینہ یہ ہماری قوت ارادی کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، عزم اور حوصلہ پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ایک مہینے تک مسلسل ہم نے روزہ رکھا، ہم نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا، ہم نے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنے کی تربیت حاصل کی۔ سخت موسم ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ کہیں بھی ہمارے ارادے کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو؟ مضبوطی کے ساتھ ہم نے اپنے روزوں کا اہتمام کیا۔ تو یہ عید ایک پیغام لے کر کے آئی ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر تمہیں کچھ کامیابی حاصل کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرو، اپنے اندر عزم پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو۔ وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے اندر قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، جن کے اندر عزم ہو، حوصلہ ہو، ول پاور ہو۔ اور جو آدمی پہلے ہی حوصلہ ہار جائے، جس کے اندر عزم نہ ہو، قوت ارادی نہ ہو، وہ تو پہلے قدم پہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ عید کا ایک پیغام۔ عید کا دوسرا پیغام ہے تقوی اور خدا ترسی کی آبیاری کا پیغام، اس کی افزائش کا پیغام۔ کیونکہ روزے کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ کی نگرانی کا احساس، اللہ کی نگہبانی کا احساس۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا،
یہ بات یاد رکھنا کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں. ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. سب سے بچ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں بچ سکتے. اس کی نگہبانی اور اس کی نگرانی اتنی زبردست ہے کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے اندر جو محرکات ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے. ایسی زبردست نگرانی ہے. اسی کا نام تقوی، اسی کا نام خدا ترسی ہے، اور یہی کامیابی کی کنجی ہے. دنیا اور آخرت کی جتنی کامرانیاں ہیں سب متقین کے لیے، سب تقوی کے ساتھ وابستہ ہے. اور اس تقوی کی آبیاری روزے کے ذریعے ہوتی ہے. عید یہ پیغام لے کر کے آتی ہے کہ تم نے رمضان کا روزہ رکھ کر کے اپنے اندر جو تقوی کی افزائش کی ہے اسے باقی رکھنا، سال بھر اسے باقی رکھنا، زندگی بھر اسے باقی رکھنا. اگر کامرانی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی نگرانی کو کبھی مت بھولنا. صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے اور اللہ کی شریعت کی پابندی کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہو، خدا ترسی ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اللہ کی نگہبانی کا احساس ہو. یہ عید کا پیغام ہے. تقوی کی جو افزائش ہوئی ہے اس کو باقی رکھنے کا پیغام، اس کی حفاظت کا پیغام، اس کو جاری رکھنے کا پیغام. عید فطر کا تیسرا پیغام ہے مواسات اور ہمدردی کا پیغام. رمضان کا مہینہ مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں اہل ایمان کے اندر انسانیت کے لیے ہمدردی اور مواسات کا جذبہ فراواں ہوتا ہے، فزوتر ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. کیونکہ جب آدمی روزے سے رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے، احساس ہونا چاہیے کہ سماج میں بہت سے لوگ ہیں جو فاقہ کرتے ہیں، محتاج ہیں، نادار ہیں، پریشان حال ہیں، وہ ہماری مدد کے مستحق ہیں. تو جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے، مواسات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، بڑا انفاق کرتے تھے. رمضان کے مہینے میں آپ کا انفاق اور بڑھ جاتا تھا. تو یہ عید کا پیغام ہے کہ رمضان نے جو ہم کو سبق سکھایا ہے مواسات اور ہمدردی کا، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ خدمت خلق میں ہم سب سے پیش ہو، سب سے آگے ہو. ہماری پہچان ہو کہ ہم انسانیت کے کام آتے ہیں، ہماری پہچان ہو کہ ہم خدمت خلق کرتے ہیں. آج کے حالات میں تو اس کی اور ضرورت ہے. لوگ پریشان ہیں، مریضوں کی کثرت ہے، علاج اور معالجے کی سہولیات کی کمی ہے. لوگوں کو ڈھارس بندھانے کی ضرورت ہے، ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے کام آنے کی ضرورت ہے. جہاں بھی ہم ہیں، جس سماج میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، ہمارے ذریعے سے انسانوں کی خدمت کا کام ہونا چاہیے. مواسات اور ہمدردی کا پیغام ہے یہ خدمت خلق کا پیغام ہے. اور ایک مسلمان کی، ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کے لیے درد اور انسانیت کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں، لوگوں کے کام ہوتا. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. عید کا ایک پیغام ہے کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. رمضان آتا ہے تو یاد دلاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس مبارک مہینے میں تم کو حاصل ہوئی. جس رات میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا اسے لیلۃ القدر کہا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. شب قدر کی عظمت، اس کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے.
قرآن اللہ کا انعام ہے، قرآن اللہ کا احسان ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن رہنمائی ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن یہ ہماری زندگی کو منور کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کے بغیر انسان زندہ نہیں، مردہ ہے۔ افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ ذرا سوچو کہ وہ آدمی جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اس کے ہاتھ میں ایک روشنی دے دی جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا؟ قرآن زندگی ہے، زندگی کا پیغام ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ روح ہے، یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے۔ اس سے ہمارا تعلق بہت مضبوط اور زندہ اور توانا اور مستحکم ہونا چاہیے۔ عید کا یہ پیغام ہے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے دلچسپی پیدا کرو، قرآن سے شغف پیدا کرو۔ تمہاری عظمت کا راز قرآن ہے، تمہاری کامیابی کی کنجی قرآن ہے۔ اگر تم نے قرآن کا حق ادا کیا اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور اگر تم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو دنیا میں بھی تمہارے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ناکامی ہے۔ بڑا اہم پیغام ہے، انتہائی اہم پیغام ہے یہ کہ قرآن سے اپنے رشتے پہ نظر ثانی کرو۔ قرآن اٹھانے کی نوبت نہیں آتی، قرآن کے مطالعے کی نوبت نہیں آتی، کئی دن گزر جاتے ہیں، یہ کیسا قرآن سے تعلق ہے اور کیسی قرآن سے محبت ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کی عظمت اور اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ عید کا یہ پیغام ہے کہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت ملتی ہے اور بہت سے لوگ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ جو اس کا حق ادا کریں گے معزز ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ جو اس کا حق نہیں ادا کریں گے وہ رسوا ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے، اللہ کی تائید سے محروم ہوں گے۔ یہ عید کا پیغام ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ یہ بھی عید کا پیغام ہے کہ اپنی اجتماعیت کو مضبوط کرو اور اپنے اندر نظم اور ڈسپلن پیدا کرو۔ ایک ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ سال میں ایک مہینہ روزہ رکھنا، جب جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، اجتماعیت کی شان پیدا ہوتی ہے۔ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک ملت ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ایک ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک ساتھ ہم سحری کرتے ہیں، ایک ساتھ ہم افطار کرتے ہیں۔ یہ تربیت ہوتی ہے رمضان کے اندر، اور یہ عید کا پیغام ہے کہ اپنی اجتماعیت کو مضبوط کرو، ایک امت بن کر کے رہو، ایک جماعت بن کر کے رہو۔ اور جماعت کے لیے، امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہارے اندر نظم ہو، ڈسپلن ہو، انضباط ہو۔ کیا مجال ہے کہ وقت سے پہلے ہم افطار کریں؟ کیا مجال ہے کہ سحری کے وقت ختم ہو جائے پھر بھی ہم سحری کریں؟ یہ جو تربیت ہے، یہ جو مشق ہے، یہ اس بات کی مشق ہے کہ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرو، انضباط پیدا کرو۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو یہ عید کا پیغام ہے کہ اپنے اندر اجتماعیت کو مضبوط کرو، ایک منضبط جماعت کی حیثیت سے رہنا سیکھو۔ اور عید کا یہ بھی پیغام ہے کہ یہ جو قرآن کا پیغام ہے، اس کو لے کر کے اٹھو، اس کو پھیلاؤ۔ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ قرآن کے ذریعے ہوگا۔ آج دنیا میں مایوسی پیدا ہو رہی، وبا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے۔ قرآن کے اندر عزم اور حوصلے کا پیغام۔ قرآن تم کو حامل قرآن، یہ رمضان حامل قرآن بناتا ہے۔ اپنے اندر عزم اور ہمت پیدا کرو، قرآن کے پیغام کو عام کرو، قرآن کی دعوت کو عام کرو، لوگوں کو حوصلہ دو کہ اس کتاب کے ذریعے سے مشکلات زندگی کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر ہمت پیدا ہوگی، جرأت پیدا ہوگی۔ یہ قرآن سکھاتا ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والا کبھی گھبراتا نہیں، وہ وسائل کو بھی اختیار کرتا ہے، اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے، ذرائع کو بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے۔
کوئی مصیبت اگر آتی ہے تو قرآن جو کردار پیش کرتا ہے کہ ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا۔ یہ عید کا پیغام ہے کہ حامل قرآن بنو، قرآن کے پیغام کو عام کرو، قرآن کی دعوت کو عام کرو۔ قرآن سب کے لیے ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے، لوگوں کے لیے ایک پیغام اور ایک سندیش ہے، اسے عام کرنا ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ عید کا یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو۔ عربی زبان میں روزے کے لیے جو لفظ ہے وہ صوم کا لفظ ہے۔ صوم کے معنی رکنے کے ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کی صفت کے طور پر بھی اس کا تذکرہ ہے، فرس صائم و فرس غیر صائم۔ اہل عرب جنگ کے لیے جن گھوڑوں کو تیار کرتے تھے، تربیت ان کی کرتے تھے، ٹریننگ ان کو دیتے تھے، ان کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھتے تھے، تاکہ ایک طرف تو ان کا بدن چھریرا ہو جائے، دوسری طرف مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ ان کی تربیت ہوتی تھی، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ رمضان کا مہینہ، یہ روزے کی عبادت، یہ ہماری ٹریننگ کے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے، ہم کو تیار کرنے کے لیے ہے کہ ہم جہاد زندگی میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ ہمارے اندر عیش پسندی نہ ہو، ہمارے اندر سہولت پسندی نہ ہو، ہمارے اندر آرام طلبی نہ ہو، بلکہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں، کیونکہ ہمارا مشن، ہمارا کام اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عید کا یہ پیغام ہے، رمضان کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں، سب کچھ اس راستے میں لگانے کے لیے تیار رہیں، قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ یہ پیغام ہے عید کا۔ عید کا یہ بھی پیغام ہے کہ ہم انسانیت کا درد اپنے دل کے اندر رکھیں، جس کو کہتے ہیں انسانیت نوازی۔ عام طور سے مسلمانوں کی یہ پہچان بن گئی ہے کہ مسلمان صرف اپنے مسائل سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو صرف اپنی پرابلم سے دلچسپی ہے، حالانکہ ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب کے لیے جیتے ہیں، ہم سب کے لیے سوچتے ہیں، ہم سب کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ہمارے اندر انسانیت کا درد ہے، انسانیت نوازی ہے۔ رمضان کے اندر جو ہماری تربیت ہوتی ہے روزے کے ذریعے سے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے، مختلف عبادات کے ذریعے سے، تو اس تربیت کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے اور نکلنا چاہیے کہ ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو اپروچ ہے، اس کے اندر یہ تبدیلی ہو کہ سب کے لیے ہم سوچیں، ساری انسانیت کے لیے سوچیں، سب کے ہم ہمدرد ہوں، سب کے ہم غمگسار ہوں، سب کے لیے ہم کوشش کریں، سب کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں۔ عید کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ مسلمانوں، تمہیں فروغ علم کے لیے کام کرنا چاہیے، علم کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ قرآن جو رمضان کا تحفہ ہے، قرآن کی ایک بہت بڑی تعلیم یہ ہے کہ تمہیں علم کی روشنی کو حاصل کرنا ہے، اسے پھیلانا ہے۔ قرآن نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، علماء کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا ہے، اس راستے میں قربانی اور ہر طرح کی مشقت اٹھانے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں روزانہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے۔ کان یدارسہ القرآن، اور قرآن کا مدارسہ ہوتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ قرآن کیا ہے؟ کہ علم کا ایک روشنی کا مرکز ہے، اس کا ایک حالہ ہے۔
قرآن علم کو بکھیرتا ہے، علم کی روشنی کو عام کرتا ہے۔ جس کا تعلق قرآن سے ہوگا وہ علم کا سرچشمہ ہوگا، وہ علم کے فروغ کا علمبردار ہوگا، وہ نالج کو پروموٹ کرے گا، وہ تعلیم کو عام کرے گا۔ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا حصول علم کا کہ انہوں نے جو کچھ اس وقت موجود تھا دنیا میں ان سب چیزوں کو سیکھا اور اسے آگے بڑھایا، اور کئی سو سال تک مسلمانوں نے علم کی دنیا میں اور علم کے میدان میں قیادت اور سیادت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ یہ بھی عید کا پیغام، اور عید کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ مسلمانوں اپنے اندر استقامت پیدا کرو، جمع مردی پیدا کرو، ثابت قدمی پیدا کرو۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ زندگی تو آزمائشوں سے عبارت ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ پہلے کے لوگوں کو ہم نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ الگ کر دے گا، ممتاز کر دے گا، چھانٹ کے رکھ دے گا وہ لوگوں کو جو سچے ہیں، جو راست باز ہیں، جو کھرے ہیں، اور ان لوگوں کو جو کھوٹے ہیں، جو جھوٹے ہیں۔ آزمائش کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ آزمائش کا راستہ ہے، ابتلا کا راستہ ہے، مختلف طرح سے آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے ثابت قدموں کے لیے، بشارت ہے استقامت پر گامزن رہنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ کا دین ایک ایسا راستہ ہے جہاں استقامت کی ضرورت ہے، اولو العزمی کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ یہاں وہ لوگ ٹک نہیں سکتے ہیں جن کے اندر صبر نہیں ہے، استقامت نہیں ہے۔ یہ عید کا پیغام ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو، حالات کیسے بھی ہوں، کتنی بھی مشکلات ہوں، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ کبھی ہارنا نہیں چاہیے، اپنے عزم اور حوصلے کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کبھی غم مت کرو، کبھی فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ کہا کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، سامنے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، ہم کہاں جائیں گے، انا لمدرکون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، بالکل نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو استقامت کا پیغام، اولو العزمی کا پیغام، ثابت قدمی کا پیغام، یہ عید کا پیغام۔ حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی جو حالت ہے اور جس طرح سے دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اخلاقی لحاظ سے جس طرح سے دنیا زوال کا شکار ہے، امت مسلمہ کے علاوہ کوئی بھی اس وقت دنیا کو سنبھال نہیں سکتا ہے۔ جتنی قیادتیں ہیں سب ناکام ہیں، مغرب ناکام ہے، مغربی تہذیب ناکام ہے، مغربی فلسفہ ناکام ہے، قیادت کا ایک خلا ہے۔ آج کی مغربی دنیا نے دنیا کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا ہے، اخلاق کا دیوالیہ ہے۔ اس وقت اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ امت مسلمہ ہی سنبھال سکتی ہے۔ قیادت کا جو خلا ہے اس کو پر کرنے کا کام امت مسلمہ کر سکتی ہے، ملت اسلامیہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ کردار پیدا ہو، ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا ہو، ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوں جو دنیا کی قیادت کے لیے ضروری ہیں۔ اقبال نے کہا تھا سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔
امت مسلمہ کا کام ہے قیادت کرنا، خیر امت کا کام ہے دنیا کی امامت کرنا، لیکن اس کے لیے ہم کو ایمان اور عمل کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اپنی کمزوریوں کو دور کرو، فکر اور عمل کے لحاظ سے اپنا احتساب کرو، ایمان اور عمل صالح کے ہتھیار سے مسلح ہو جاؤ اور اس دنیا کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن کرنے کے لیے آگے بڑھو، تیار ہو جاؤ، اپنے مقام کو اور اپنے منصب کو کبھی مت بھولو۔ اقبال کے ان اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے امت کو اس کا مقام یاد دلاتے ہوئے کہا تھا، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، اور پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان نازک حالات میں عید کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے مطابق تیاری کی توفیق دے اور دنیا کو صحیح راستے کی طرف لے کر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔